اہم ترین خبر آپ کو دیں گے. سب سے پہلے صومالیہ سے متعلق اسلامی ممالک کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے غیر قانونی دورہ صومالی لینڈ کی سخت مذمت. سعودی عرب، پاکستان، ترکی، ایران، قطر، عمان، مصر، لیبیا، یمن، انڈونیشیا اور صومالیہ سمیت 22 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور OIC کا مشترکہ بیان. کہا گیا ہے کہ 6 جنوری 2026 کو اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہے. بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اس سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے. اسلامی ممالک نے صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس غیر قانونی فیصلے کو فوری طور پر واپس لے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک پر امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں. بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنی اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والے وہ خود ہی ہیں. جو واحد چیز انہیں روک سکتی ہے وہ ان کی اپنی اخلاقیات اور ان کا اپنا دماغ ہے. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کا 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے اور تیل پر قبضہ رکھنے کے عزم کا اظہار. امریکی صدر نے کہا کہ جب کسی قومی مفاد دوسرے ملک کے ساتھ متصادم ہو تو طاقت ہی فیصلہ کن عنصر ہے. وینزویلا کے مطابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت امریکہ کو وہ سب دے گی جو ہم ضروری سمجھیں گے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں کانگریس سے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو اور مائٹ از رائٹ کے فارمولے سے متعلق تو آپ نے جان لیا، لیکن امریکی سینٹ شاید اس سے اتفاق نہیں کرتی. امریکی سینٹ نے وینزویلا میں صدر ٹرمپ کے مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد پر بحث کے لیے منظور کر لی ہے اور صدر ٹرمپ کو اب وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے لیے کانگریس کی منظوری درکار ہوگی. قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے. ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ایک ریپبلکن سینیٹر نے ووٹ نہیں دیا. امریکی صدر ٹرمپ کی سینٹ میں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان پر کڑی تنقید. کہا قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان سینٹ کو دوبارہ کبھی منتخب نہیں ہونا چاہیے. گزشتہ سال سینٹ میں اسی نوعیت کے قراردادوں کو آگے بڑھانے کی 2 سابقہ کوششوں کو ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے روک دیا تھا. امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ وینزویلا میں کارروائی سے فائدہ امریکی عوام کو ہوگا. امریکہ کا وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ ہوگا جبکہ دشمنوں پر بالادستی حاصل ہوگی. اور جیری وینس نے کہا کہ امریکی فوجی برتری کی وجہ سے لوگ ہمیں چیلنج کرنے سے گھبرائیں گے. اہم ترین بیان نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں کہ چونکہ امریکی فوجی برتری ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ڈریں گے، ہمیں چیلنج کرنے سے گھبرائیں گے. امریکی اقدام کی کہ کس طرح وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر امریکہ لے جایا گیا اور وہاں اب وہ مقدمے کا سامنا کریں گے. دنیا بھر میں اس پر تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پر یورپ میں. امریکہ عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے، یہ کہنا ہے جرمن صدر فرانک والٹر سٹینمائر کا. کہتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی دنیا کے قائم شدہ عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہے. دنیا کو لٹیروں کے ٹھکانے میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیے. جہاں بے رحم لوگ جو چاہیں لے لیتے ہیں، جہاں علاقے یا پورے ممالک چند بڑی طاقتوں کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق ایک سروے میں زیادہ تر جرمن عوام یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ قابل اعتماد اتحادی نہیں رہا. اور اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. ترجمان PTI کے مطابق پرواز 1 بجے دوپہر کراچی میں، یعنی کہ اب سے قریباً 20 منٹ بعد کراچی میں لینڈ کرے گی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ PTI کا مزار قائد پر تحریک انصاف کا ارادہ ہے کہ وہ جلسہ کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں ملی ہے. کراچی کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد ہی اجازت دی جا سکے گی. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی آج کراچی پہنچنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مرکز انصاف ہاؤس پہنچیں گے. وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں زمار جوکھی سے. زمار بتائیے گا.
جی اس وقت میں موجود ہوں انصاف ہاؤس پر، جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کراچی کے صدر راجہ اظہر صاحب. جی ان سے بات کرتے ہیں. جی میری منسٹر ناصر شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کی ہے کہ پولیس نے یہاں پہ ہماری کوئی ڈیکوریشن کا سامان آیا تھا، چونکہ سی ایم صاحب جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے جو کارکنان ہوں گے ان کے بیٹھنے کا یہاں ہم نے انتظام کیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی شارع فیصل بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہے. میں نے کہا یہ اندر گلی میں ہے. میری ابھی ایس ایس پی صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، ڈی آئی بی صاحب سے بھی. تو انہوں نے کہا ہم سامان وغیرہ واپس آپ کو کروا رہے ہیں. پر سندھ حکومت نے جلسے کی آپ کو اجازت دی ہے نہیں دی، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ باغ جنہ جو ہے وہ بیسیکلی فیڈرل کے انڈر میں آتا ہے. ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن کے لیے جب اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی جب تک این او سی آپ کو نہیں ملتی اس وقت تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ایک پے آرڈر ہوتا ہے. میں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اب وہ میرا فون نہیں آ رہا. جب تک آفیشیل ہمارے پاس لیٹر نہیں آئے گا ہم کیسے کب تیاریاں کریں گے. چیلنج تو ہم نے قبول کر لی ہے، 2 دن کا ٹائم ہے اور سی ایم صاحب آ رہے ہیں. بھرپور استقبال ہوگا انشاءاللہ کراچی میں. باغ جنہ کا جلسہ بھی انشاءاللہ ہم ریکارڈ سارے توڑیں گے، لیکن آفیشیل پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ابھی جب تک ہمیں آفیشیل لیٹر نہیں ملے گا تو ہم کیسے اپلائی کریں گے وہاں پہ. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہیں گے. جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جہاں جانا چاہیں انہیں فول پروف سیکیورٹی اور پروٹوکول دیں گے. سندھ حکومت کا نمائندہ وزیر اعلیٰ کے پی کو لینے ایئرپورٹ جائے گا. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے ان کی فری موومنٹ ہے. چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور خوش آمدید کہنے کے بعد ان کو ہم پوری لبرٹی جہاں جانا چاہیں جہاں جائیں، جو ان کو اپنی پرائیویٹ ایکٹیویٹی کرنی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، آفیشیل ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کریں. ان کو نہ صرف ہم ویلکم کریں گے لیکن ان کو پراپر سیکیورٹی اور پروٹوکول جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے کو دیا جائے گا، اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ بھی بھیجا جائے گا جو ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کرے گا. اور مکمل طور پر جو ہے چیف منسٹر کے پی کے کو ہمارا یہی اسٹانس ہے کہ جی ان کو جو پروگرامز کرنے ہیں حکومت کو بتائیں، جو کسی گراؤنڈ میں کرنے ہم ان کو گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے، لیکن کوئی بھی ایسی نیوسنس نہ ہو جس سے پبلک کو تکلیف ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جسے قانون ہاتھ میں لے. باقی ان کو جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے تیار ہیں. جو گراؤنڈ پر کہیں گے انہوں نے پروگرام کرنا ہے بڑا ان کو بولیں گے بڑے بسم اللہ کریں. اور جنوری کے پہلے ہفتے کے اختتام پر موسم مزید سرد ہو گیا ہے. اسلام آباد میں سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 1 ڈگری تک پہنچ گیا. دعا مرزا سے تفصیل جانتے ہیں. دعا بتائیے گا. جی اسلام آباد کا موسم آج سرد اور خشک ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں کہ بارش سے پہلے والی سردی ذرا ظالم ہوتی ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی جانے کا امکان ہے. اس وقت دھوپ محسوس ہو رہی ہے، لیکن میری چندیائی ہوئی آنکھوں سے دھوکہ مت کھائیں کیونکہ ابھی بھی ٹیمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے آئندہ 24 گھنٹوں میں کوئی امکانات موجود نہیں ہیں. البتہ شہر شام کے اوقات میں دھند کی لپیٹ میں رہے گا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ خشک سردی ہے اس لیے نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایات ہو سکتی ہیں. قہوہ پیے، گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ. دعا آپ کا. ملتان کا رخ کرتے ہیں. ملتان اور نواحی علاقے آج بھی دھند کے ساتھ شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں عمران چودھری. عمران بتائیے گا. جی ملتان شہر اور اس کے نواحی علاقے آج چوتھے روز بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. محکمہ موسمیات حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے متعدد علاقے آنے والے چند روز تک شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا، اور آنے والے 6 سے 7 روز تک انتہائی سرد موسم کی یہ شدت جو ہے اسی طرح سے برقرار رہے گی. اور سارا دن جو ہے وہ دھند ہلکی ہلکی چھائی رہتی ہے. آسمان پر سورج جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. موٹر وے حکام کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں، اور دن کے اوقات میں صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنے سفر کو ترجیح دیں.